اور اسی کے اندر حضرت ابراہیم کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کی قوم کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم کسی فیسٹیول میں جا رہے ہوتے ہیں تو چلے جاتی ہے ساری قوم. تو حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں, ان کے ہاں کچھ اس طرح بت بنے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ اسٹیچو تھے, تو ان میں الگ الگ کیٹیگری کے تھے, کوئی چھوٹا تھا, کوئی بڑا تھا, کوئی اس سے بڑا, کوئی اس سے بڑا. تو حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں, حضرت ابراہیم ان چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹوں کو وہ ان کی کسی کا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں, کسی کا جو ہے وہ اس کے کسی کا کچھ کیا بگاڑ دیتے ہیں, کسی کا کیا بگاڑ دیتے ہیں, اور جو کلاڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے وہ بڑے کے پاس رکھ دیتے ہیں. جب پوری قوم واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ایسا گڑبڑ ہوئی ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہیں, کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کی ناک کھٹائی ہوئی ہے, کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے. تو وہ بہت قوم غصے میں آ جاتی ہے, اور قوم جب غصے میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے یہ کام کیا ہے. تو ان میں کچھ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں, اس نے یہ کام کیا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. تو حضرت ابراہیم اس موقع پہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو, ان سے پوچھو کہ جن کے سامنے تم اپنی صبح شام کی ساری آرزوئیں رکھتے ہو, مشکلوں میں ان کو بلاتے ہو, ان سے پوچھو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نے کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑا تو بڑے کے اوپر ہے. اچھا, اب یہ جو واقعہ قرآن میں ہے, میں اپنے ان ہندو دوستوں سے میں معذرت کے ساتھ کہ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بتوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے, میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے, اس کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے. قرآن میں بے شک یہ چیز موجود ہے, اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی کچھ بتوں کو توڑا گیا تھا جو کعبہ کے اندر رکھے گئے تھے. تو قرآن نے جو یہ حضرت ابراہیم کا جو بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو یہ کام کیا ہے, کیوں کیا ہے ایسے, اس کو ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی بت ہو اس کو توڑ دو, ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک یہ سوچ درست نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اسلام کی 1000 سالہ تاریخ دیکھیں, 1000 سالہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, 1000 سال کی, اس 1000 سال کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر بت بنائے ہوئے تھے, اور خود مدینہ کے اندر ان کو اجازت تھی, مصر, شام اور عراق کے اندر مسلمان ان کو نہیں توڑتے تھے, عربوں میں نہیں توڑا جاتا تھا, ٹھیک ہے, جو جب مسلم امپائر تھی. لیکن یہ جو اگر وہ توڑنے کا حکم ہوتا نا, نہ رکھنے کا, تو دنیا میں تو کہیں پر بھی پھرنا ہوتا ہے جو مسلمان. لیکن صرف چند واقعات ہوئے ہیں ایسے, صرف چند واقعات, بہت زیادہ واقعات نہیں ہوئے جہاں پہ بتوں کو توڑا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ چند سالوں پہلے ہی وہ اس کو توڑا گیا تھا, اس سے پہلے دنیا میں نہیں توڑا گیا ہے. حالانکہ افغانستان کے اندر اسلامک کنٹری کب سے رہا ہے, مگر وہاں پر یہ کام نہیں ہوتا رہا ہے, تو وہ صرف اور صرف بعد میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو توجہ ہی نہیں دیتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے اس لیے کیا, یہ بتانے کے لیے صرف کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, دیکھو یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے صرف, اب اگر نہ توڑنا ہی مقصد ہوتا تو وہ بڑے کو بھی توڑتے نا, بڑے کو چھوڑ دیا. تو وہ سمجھانا بیسیکلی مقصد تھا کہ ان کو تم خدا سمجھ رہے ہو, ان کو تم خدا سمجھ رہے ہو, یہ خدا نہیں ہے.